أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جتنے آباد تشریف فرما ہے بآواز بلند مل کے پڑھنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، یہ چاند تارے حضور آپ کے ہیں۔ کیوں کر نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، کیوں کر نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں۔ سیدہ و علی حسن و حسین، سیدہ و علی حسن و حسین، پھول سارے کے سارے حضور آپ کے ہیں۔ اب کیوں کر غلاموں کو خوف ہو، اب کیوں کر غلاموں کو خوف ہو، جب سہارے حضور آپ کے ہیں۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، ان سے نسبت ہے جنہیں بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ آقا کا کرم دیکھا ہے۔ عشق نبی کی اگر دل میں لگن نہ لگے، عشق نبی کی لگن اگر دل میں نہ لگے، یہ ایسا سجدہ ہے کہ سر زمین پہ نہ لگے۔ ظہوری میری یہی دعا ہے شام و سحر، میرے وطن کو کسی کی نظر نہ لگے۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تھے، محبوب خدا جیا کوئی بھی نہیں۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تھے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ لکھاں سونے بن بن بیٹھے، او دی خاکے پا جیا بھی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و اعظم شانہ کا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان کہ اس نے ہم سبھی کو اللہ نے اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آنے والے تمامی مہمانان گرامی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا، سمجھنا، سمجھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ منتظمین کا انتظام اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان نشستوں کو بروز محشر ہم سبھی کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مجید کی بڑی معروف اور بڑی مشہور آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ترجمہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یصلون علی رسول ہی بھی کہا جا سکتا تھا، یصلون علی محمد بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یصلون علی النبی کا ذکر ہی کیوں کیا؟ اگر لفظ ہوتا یصلون علی رسول ہی تو درود اس دن سے ہوتا جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا۔ تو ترجمہ یوں ہوتا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ان کے رسول ہونے کے دن سے ان پہ درود بھیجتے ہیں۔ اور اگر لفظ ہوتا یصلون علی محمد تو ترجمہ یوں ہوتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اس دن رکھا گیا جس دن آپ کی ولادت ہوئی، تو پھر ترجمہ یوں ہوتا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ کی پیدائش کے دن سے آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ اگر رسول ہی ہوتا تو درود اعلان نبوت سے ہوتا، یصلون علی محمد ہوتا تو درود حضور کی پیدائش سے ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس مقام پر یصلون علی النبی کا ذکر کیا
کہ جب سے نبی ہیں تب سے ان پہ درود ہے۔ اب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کب نبی تھے؟ تو میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا تمہارا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ تو پتا چلا جب سے نبی ہیں تب سے درود ہے۔ جب زمین و زمان کچھ بھی نہیں تھا، ایک خدا تھا دوسرا مصطفیٰ تھا، اور جب سے نبی ہیں تب سے ان پہ درود ہے۔ آج ہم سب جمع ہوئے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے جس کے دل میں ذرا سا بھی شک گزرتا ہے، میں اس کے لیے دعوت فکر کے لیے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ پڑھتے ہیں کہ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے جب اس پر عذاب بھیجا تو پوری بستی کو الٹ دیا، نیچے والا زمین کا حصہ اوپر آ گیا اور پوری کی پوری بستی کو تباہ کر دیا گیا۔ دوسری قوم کا تذکرہ پڑھتے ہیں، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس پر طوفان نوح آیا۔ طوفان نوح اتنا سخت تھا کہ آج جو خانہ کعبہ ہم دیکھتے ہیں، اس خانہ کعبہ کو بھی اس وقت اٹھا لیا گیا تھا، زمین پر کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، صرف وہ لوگ اور وہ جانور اور پرندے بچے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اتنا سخت عذاب تھا کہ کشتی والوں کے سوا زمین پر کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ تیسری قوم کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان پر آسمان سے پتھر برسے اور پتھر برسنے کا عذاب ان پہ نازل ہوا۔ چوتھی قوم کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان پر سخت تیز ہواؤں کا طوفان آیا، اور ہوا اتنی سخت تھی کہ ان کی لاشیں ان کے گھروں سے اڑتی تھی اور سمندر کی تہہ میں جا کے گرتی تھی۔ پانچویں قوم کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں، تو جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان کی شکلوں کو بندر اور سور کی شکلوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ قرآن پاک کی چند اقوام کا ذکر ہے۔ ایک قوم نافرمانی کرے تو شکلیں بندر اور سور کی، دوسری قوم نافرمانی کرے تو طوفان نوح، تیسری قوم نافرمانی کرے تو آسمان سے پتھر برسے، چوتھی قوم نافرمانی کرے تو زمین کو پلٹ دیا جائے، اور پانچویں قوم نافرمانی کرے تو سخت ہواؤں کے طوفان اور عذاب آتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، گزشتہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں، انہوں نے جتنے گناہ کیے تھے وہ سارے کے سارے گناہ اس امت کے دامن میں موجود ہیں۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو گزشتہ امت نے کیا ہو اور اس امت کے دامن میں موجود نہ ہو۔ یہ امت تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھی، اور اس امت کے اندر قبروں سے مردے نکال کے ان کے ساتھ بھی زنا کیا گیا۔ یہ قوم تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھی، اور اس قوم میں زینب جیسی معصوم بچیاں بھی محفوظ نہیں رہی۔ اور ابھی کل کی خبر ہے کہ اس قوم کے اندر لاشیں 3 سال سے جل رہی تھی اور ان کو دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ گزشتہ امتوں نے ایک گناہ کیا تو اتنے دردناک عذاب آئے کہ آج تاریخ میں سب ان کو پڑھتے ہیں۔ کسی کی شکل بدل گئی، کسی پر آسمان سے پتھر برسے، کسی کے اوپر پوری بستی کو الٹ دیا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اس امت کے دامن میں سارے گناہ موجود ہیں، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو گزشتہ امت نے کیا ہو اور اس امت نے نہ کیا ہو۔ تو پھر سوال تو بنتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس امت کے اوپر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے؟ سارے گناہ دامن میں ہونے کے باوجود ہماری شکلیں بندر اور سور کی کیوں نہیں بنتی؟ سب کچھ ہمارے دامن میں ہونے کے باوجود ہم پر طوفان نوح نہیں آتا، سب کچھ ہمارے دامن میں موجود ہو لیکن ہماری بستی کو پلٹا نہیں جاتا۔ اگر سب کچھ کرنے کے باوجود ہم بچ گئے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب وجہ ڈھونڈتے ہیں تو صرف ایک وجہ ملتی ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم جو بچ گئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ اس کے سوا ہمارے پاس بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس جملے کو اگر آپ سمجھ لیں تو ساری گفتگو کا خلاصہ سمجھ آ جائے گا۔ ہمارے گناہوں اور اللہ کے عذاب کے درمیان، ہمارے گناہوں اور اللہ کے عذاب کے درمیان جو پردہ ہے، اس پردے کا نام رحمت مصطفیٰ ہے۔ آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں ایک لمحے کے لیے، فرد آخر تک ایک لمحے کے لیے،
بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچنے، غور و فکر کریں، آخر ہمارے پاس ایسی کون سی نیکی ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پر عذاب نہیں آتا؟ اور وہ بندہ جو کہے کہ حضور تھے، تو میں کہتا ہوں پھر آج ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ اگر حضور تھے تو آج ہمیں کس نے بچایا ہوا ہے؟ تو اس کو کہنا پڑے گا ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانے میں جو بچا ہے وہ حضور کی وجہ سے بچا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب ان پر اللہ کا عذاب اس لیے نہیں آتا کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ تو آج بھی حضور ہیں تو ہم پر عذاب نہیں آ رہا۔ صرف ایک لمحے کے لیے رحمت مصطفیٰ کو ہٹا کر دیکھو، ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کون ہے؟ آپ ایک لمحے کے لیے غور کریں، ہم تاریخ میں کوئی گناہ پڑھیں اور وہ آج کے دور میں نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر گناہ ہم نے کر لیا لیکن ہماری شکلیں نہیں بدلی، ہم پر طوفان نوح نہیں آیا، ہماری شکلوں میں بندر اور سور نظر نہیں آئے، تو وجہ کیا تھی کہ حضور آ گئے ہیں۔ آج اگر باپ اس شک میں ہے کہ وہ میلاد کیوں منائے، تو میں اس باپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جب حضور جلوہ گر نہیں نہ ہوئے تھے، سگا بیٹا اپنے باپ کو چھڑیوں کے ساتھ مارتا تھا، اور جب باپ بوڑھا ہو جاتا تھا تو اس کو اس کے گھر سے نکال دیا جاتا تھا۔ آج بھی جن علاقوں کے اندر کلمہ مصطفیٰ کا نہیں پڑھا جاتا، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس خطے میں آپ اور میں رہتے ہیں، جب یہاں پر ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اور وہ اتنے ضعیف ہو جائیں کہ بولو براز بھی بستر پہ کر دیں، تو اولاد ان کا پخانہ صاف کرتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہے۔ تو اولاد کے دل میں یہ شفقت کس نے ڈالی؟ اس باپ کو کہنا پڑے گا حضور آ گئے ہیں۔ یار حضور نہیں تھے، اور آج بھی جن بستیوں میں نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ اولڈ ہاؤس میں رہتے ہیں، اور اگر آج اولاد بوڑھے باپ کو ہاتھوں میں لے کے غلاظتیں صاف کر رہی ہے نا، تو وجہ صرف ایک ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ آج ماں سوچتی ہے کہ میں میلاد کیوں مناؤں؟ وہ ماں سوچے جب حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، عرب کے اندر ایک میلہ لگتا تھا، اس میلے کو کہتے تھے عکاس کا میلہ۔ اس میلے کے اندر عرب کے جتنے قبیلے تھے وہ سارے جمع ہوتے تھے۔ اس میلے کے اندر 3 سگے بیٹوں نے اپنی ماں کے گلے میں پھندا ڈالا اور ماں کو گھسیٹ کے اس میلے میں لے گئے، اور سرے بازار میلے میں کھڑے ہو کے اپنی ماں کی بولی لگائی اور ماں کو نیلام کر کے بیچ دیا، اور ماں کو فروخت کرنے کے بعد جو قیمت ملی وہ 3 بیٹوں نے آپس میں برابر برابر تقسیم کر لی۔ یہ وہ دور تھا جب حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس ماں کو اتنی عزت دی، جو ماں آج شک میں ہے کہ میں میلاد مناؤں کہ نہ مناؤں۔ وہ ماں سوچے جب حضور نہیں تھے تو سگی اولاد سرے بازار نیلام کر کے بیچ دیتی تھی، اور مدینے والے رسول نے آ کر اس ماں کو اتنی عزت دی کہ 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جو جنت تھی، میرے محبوب نے وہ جنت کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ آج بھی وہ ماں سوچے گی کہ میں میلاد کیوں مناؤں؟ اس ماں کو تو میلاد اس خوشی میں منانا چاہیے کہ اللہ کے محبوب نے آ کے جنت ہی میرے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ آج بیٹی اگر شک میں ہے کہ میں میلاد کیوں مناؤں، تو وہ سوچے یہ وہ دور تھا جب سگا باپ اپنے ہاتھوں میں زندہ بیٹی جا کر زندہ قبر میں گاڑ آتا تھا، زندہ کنویں میں پھینک آتا تھا۔ سگا بھائی ہوتا تھا اپنی بہن کو زندہ قبر میں گاڑ آتا تھا، کنویں میں پھینک آتا تھا۔ لیکن آج وہی باپ ہے، بڑھاپے کی وجہ سے کمر جھک چکی ہے، لیکن اس کے باوجود مزدوری کرتا ہے۔ اس بڑے باپ سے پوچھو کہ تیری کمر میں تو اب طاقت نہیں رہی، اس کے باوجود تو اتنی سخت مزدوری کیوں کرتا ہے؟ تو جواب ایک ملے گا کہ میں نے ابھی اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے۔ وہ بھائی جو اپنی بہن کو زندہ قبر میں گاڑ آتا تھا، آج وہ 2 مزدوریاں کرتا ہے، آور ٹائم لگاتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے کہ یہ تو وہی بہن تھی جس کو زندہ کنویں کے اندر پھینک آتے تھے، قبروں میں گاڑ آتے تھے، آج ڈبل مزدوری کیوں کرتے ہو، آور ٹائم کیوں لگاتے ہو؟ تو بھائی ایک جواب دیتا ہے کہ میں نے ابھی اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ یار یہ تو وہی باپ تھا جس کو بیٹی کا وجود برداشت نہیں تھا، یہ وہی بھائی تھا جس کو اپنی بہن کا وجود برداشت نہیں تھا۔
آج وہ اسی بیٹی کے لیے ڈبل ڈبل مزدوری کرتے ہیں، بڑھاپے میں جانے کے باوجود مزدوری کرتے ہیں۔ آج وہی باپ ہے کہ جب اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے تب تو زندہ قبروں میں گاڑتے تھے، آج ایک گھر سے دوسرے گھر میں رخصت کرنا ہوتا ہے تو بیٹی اپنی گاڑی میں بیٹھتے وقت سب سے آخر میں اپنے باپ کے سینے لگتی ہے۔ نہ باپ کی ہچکی تھمتی ہے، نہ بیٹی کی ہچکی تھمتی ہے، نہ بیٹی سے جدائی برداشت ہوتی ہے، نہ باپ سے بیٹی کی جدائی برداشت ہوتی ہے۔ یہ تو وہی باپ تھا نا جس کو بیٹی کا وجود برداشت نہیں تھا۔ اس دور میں آ کے میرے محبوب نے آ کر یہ تربیت فرمائی، سنو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں، فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت ہچکی لے کے کیوں روتا ہے؟ تو اس بیٹی کو کہنا پڑے گا کہ میں وہی تھی جس کا وجود سگا باپ برداشت نہیں کرتا تھا۔ آج باپ ایک گھر سے دوسرے گھر میں رخصت کرنے کے لیے ہچکیاں لے کے روتا ہے، تو وجہ ایک ہے، اس بیٹی کو میلاد اس خوشی میں منانا چاہیے کہ جس باپ کو میرا وجود برداشت نہیں تھا آج رخصت کرتے وقت روتا ہے، تو وجہ صرف ایک ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کو عزت دی ہے۔ کائنات میں ایسا کوئی رشتہ نہیں جس کو رسول کریم نے عزت نہ دی ہو۔ یہ جو غریبی ہے نا، غریبی، بعض اوقات غریب بندہ بڑی جلدی پریشان ہوتا ہے۔ آپ کو تو اس بات پر فخر کرنا چاہیے، میرے رسول کریم نے فقر مانگ کر لیا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا کہ میں رسول بن جاؤں اور بادشاہ بن جاؤں۔ سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ اختیار میرے رسول کریم کو بھی ملا، لیکن فرمایا صحابہ میں نے اپنے رب سے فقر مانگا ہے، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اللہ مجھے 2 وقت کی روٹی نہ ملے، 1 وقت کی روٹی ملے، 1 وقت کا فاقہ ملے۔ یہ فقر میرے نبی پاک کا پسندیدہ ہے۔ کل کائنات کی کنجیاں ہاتھ میں ہیں لیکن پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یہ میرے نبی پاک کا مانگا ہوا ہے، اور غریب بندہ پریشان نہ ہوا کرے۔ میرے رسول کریم کی دعا سنے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ، میں غریبوں میں پیدا ہوا، مجھ محمد کو غریبوں میں رکھنا۔ اگلا جملہ سنیں، غریبوں کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ اور میرے محبوب نے فرمایا، عرض کی اللہ کی بارگاہ میں مالکا جب میدان معاشر ہو تو محمد کو غریبوں کے ساتھ کھڑا کرنا۔ اور اگلا جملہ میرے نبی پاک نے فرمایا، غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ جب کچھ ہے ہی نہیں تو حساب کیسا؟ وہ ایک بندہ تھا نا، اس کے پاس صرف ایک حکا تھا اور ایک چارپائی تھی، سارا دن گاؤں کے چوک میں بیٹھے رہنا، حکا پیتے رہنا، کوئی کام کاج نہیں۔ آتے جاتے بندے نے طنز کرنا، ساری دیہڑی بیٹھا رہتا، کام کاج کرتا کوئی نہیں ہے۔ ایسا ہوا کہ گاؤں میں طوفان آ گیا، گھر بہنے لگے، جانور بہنے لگے، کھیتیاں اڑنے لگی۔ اس نے کیا کیا، اپنی چارپائی اٹھائی، سر پہ رکھی، حکا ہاتھ میں پکڑا، پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے چارپائی رکھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی، بیٹھ کے حکا پی رہا ہے۔ کچھ تھا ہی نہیں۔ اب نیچے ساری بستی ڈوب رہی ہے۔ نیچے سے ایک بندے نے آواز دی، تجھے حیا نہیں آتی؟ ساری بستی ڈوب گئی ہے اور تو چوٹی پہ بیٹھ کے حکا پی رہا ہے۔ کہنے لگا غریبی دا مزہ ہی آ جایا ہے، غریبی دا مزہ ہی آ جایا، جو تو ہے ہی نہیں تو حساب کا دا۔ تو 500 سال پہلے جنت کے دروازے غریبوں کے لیے کھل جائیں گے، اور جو مزدور ہے، مشقت کرنے والا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف، یہ مکے کے امیر ترین اشخاص میں سے آتے ہیں، ٹاپ 10 میں آپ امیر ترین بندے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن مجھے فخر اس دن ہوا، نبی پاک کے غلام ہے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور بڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینے پہنچے۔ جب رسول کریم سے ہاتھ ملایا تو نبی پاک نے جب ان کا ہاتھ دبایا تو ان کا ہاتھ کھول کے دیکھا تو ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے تھے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ساتھ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے آقا غریب ہوں نا، مزدور ہوں، سارا دن کھیتی باڑی کرتا ہوں، تو ہل چلا چلا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ اگلے جملے سنیں، مزدور بندے کے سینے میں ٹھنڈ پڑنی چاہیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے ہاتھ چوم کر کہا تجھ سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اس کا مصطفیٰ بھی پیار کرتا ہے۔ یار مزدور کو تو پیار کرنا چاہیے۔ میرے نبی پاک نے بعد میں تسلی کے لیے جملہ کے ارشاد فرمایا
دنیا میں سب سے بہترین رزق وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے۔ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کو عزت دی ہے۔ آج کچھ لوگ نا بخاری اور مسلم پڑھ کے نبی پاک سے پیار کرنا چاہتے ہیں۔ میری گفتگو آخری حصے میں چلی گئی ہے اور اس کے لیے میں آپ سے توجہ چاہوں گا۔ آج لوگ بخاری اور مسلم پڑھ کے نبی پاک سے عشق کرنا چاہتے ہیں، اور جو میں جملہ بولنے لگا ہوں نا، اگر آپ نے اس جملے کی مٹھاس محسوس کر لی تو آنے والی ساری حدیثیں بڑی مزیدار لگیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کس حدیث میں لکھا ہوا ہے، ان کے لیے میرا جملہ ہے۔ میں نے کہا جن کے کہے ہوئے لفظ حدیث بنتے ہیں، جن کے کہے ہوئے لفظ حدیث بنتے ہیں، لوگ ان کا ذکر کرنے کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جن کے کہے ہوئے لفظ حدیث بنتے ہیں، لوگ ان کا ذکر کرنے کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج لوگ بخاری مسلم پڑھ کے نبی پاک سے عشق کرنا چاہتے ہیں۔ 3 حدیثیں بڑی توجہ طلب ہیں اور گفتگو کا خلاصہ ہے۔ ایک بندے کے لیے اپنی جان بچانا فرض ہے۔ اگر وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے اس کو نظر آئے کہ اس کی جان جا رہی ہے، فرض نماز توڑنا اس کے لیے فرض ہے، اور اگر وہ نماز نہیں توڑتا مر جائے تو وہ خودکشی ہے، یہ کوئی شہادت نہیں ہے۔ شہادت وہ ہے کہ حادثاتی طور پہ وہ شہید ہو گیا۔ اب فرض نماز میں اگر جان جانے کا خدشہ ہو تو فرض نماز کو توڑنا فرض ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے۔ سانپ نے 17 ڈنگ مارے، لیکن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قدم کو جنبش نہیں دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی کس آیت میں یہ پڑھا تھا کہ نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو جان کی پرواہ نہ کرنا؟ بخاری اور مسلم کی کس حدیث میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو جان کی پرواہ نہ کرنا؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، اور آپ نے عصر کی نماز کو قضا کر دیا، اور عصر کی نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بندے کی ساری اولاد مر جائے، اس کا سارا مال تباہ ہو جائے، اس کا اتنا نقصان نہیں جتنا نماز عصر چھوڑنے کا نقصان ہے۔ اور نمازوں میں سب سے قیمتی نماز نماز عصر ہے، اور جب انسانوں پہ نمازیں فرض ہوئی تھی سب سے پہلے فجر اور عصر کی نماز فرض ہوئی تھی۔ اور وہ مولا علی جن کا اپنا یہ قول ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں اس کا قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ ارے حضور کا میلاد اور کیا منانا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قوم سے براہ راست خطاب نہیں کیا۔ یہ صرف ہم لوگ ہیں کہ حضور کے آنے کے بعد اللہ نے ہمیں جگہ جگہ قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنو۔ اللہ نے صرف ایک امت سے براہ راست کلام کیا ہے، اس امت کا نام امت مصطفیٰ ہے، اور میرے نبی کے پہ جو قرآن نازل ہوا وہ الحمد سے لے کے والناس تک سارے کا سارا قرآن ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ جملہ کہا نا کہ یہ سارے کا سارا قرآن ہے تو ایک شخص آیا کہنے لگا آپ یہ کہتے ہیں کہ الحمد سے لے کے والناس تک سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، لیکن یہ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ ساری تو سورہ توحید ہے، اس میں تو نبی پاک کی ذات کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو یہ سورت نعت مصطفیٰ کیسے ہو گئی؟ آپ نے فرمایا دوبارہ قرآن پڑھ، کہنے لگا قل هو اللہ احد، فرمایا پھر پڑھ، کہنے لگا قل، فرمایا رک جا، کہا قل کا ترجمہ کیا ہے؟ کہنے لگا قل کا ترجمہ ہے اے نبی آپ کہیں کہ اللہ ایک ہے، اے نبی آپ کہیں کہ اللہ ایک ہے۔ یار اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ یہ بھی فرما سکتا تھا ان اللہ احد، میں اللہ ہوں، میں ایک ہوں، لیکن رب نے کہا سونیا تو کہنا کہ اللہ ایک ہے، کل سونیا تو کہہ کہ اللہ ایک ہے۔ فرمایا اعلیٰ حضرت نے سن، اللہ نے اپنی توحید کا اعلان بھی نعت مصطفیٰ سے کروایا ہے، اور تو کہتا ہے کہ قرآن نعت مصطفیٰ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں بات سنا نہ دوں آپ کو، پیچھے والوں کی توجہ ہے؟ آپ کی سبحان اللہ پہ بھی سبحان اللہ، آپ کی سبحان اللہ پہ پھر سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی خواہش کا اظہار کیا،
آپ خواہش سنیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ اعلیٰ حضرت اپنے ایک شاگرد سے کہنے لگے، یار میری خواہش یہ ہے کہ احمد رضا کی سارے انبیاء سے ملاقات ہو جائے۔ شاگرد کہنے لگا، حضور اگر ملاقات ہو جائے تو کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے شعر سننا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ کہا میری خواہش یہ ہے کہ سارے انبیاء جلوہ گر ہوں اور احمد رضا ان کے سامنے ہاتھ باندھے دوزانوں بیٹھے اور سارے انبیاء سے ایک سوال کرے۔ شاگرد نے کہا حضور کیا سوال کریں گے؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، میں سارے انبیاء اگر جلوہ گر ہوں ان کے سامنے ہاتھ باندھوں اور ان سے یہ سوال کروں عرض انبیاء سے کیوں مالکو، کروں عرض انبیاء سے کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کہ ہمارا نبی تمہارا نبی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کروں عرض انبیاء سے کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سن، جب میں سارے انبیاء سے یہ سوال کروں گا نا، کروں عرض انبیاء سے کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، تو سارے انبیاء یک زبان ہو کر یہی جواب دیں گے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اے احمد رضا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے سب کا مصطفیٰ بھی ایک ہی ہے۔ تو ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نبی پاک احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے۔ اور جو میں بات کر رہا تھا کہ جناب علی نے نماز عصر چھوڑ دی، قرآن پاک کی کس آیت کا ترجمہ ہے کہ نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو عصر چھوڑ دینا، نماز چھوڑ دینا؟ بخاری مسلم کی کس حدیث میں ہے کہ نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو نماز چھوڑ دینا؟ اور بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی کا وصال 110 ہجری میں ہوا ہے، اور بخاری شریف نبی پاک کے 200 سال بعد لکھی گئی ہے۔ صحابہ نے بخاری مسلم پڑھ پڑھ کے نبی پاک سے عشق نہیں کیا، بلکہ صحابہ نے نبی پاک سے عشق کیا تو اس کے مطابق اللہ کا قرآن آیا ہے، مصطفیٰ کا فرمان آیا ہے۔ وہ صحابہ کا عشق ہے تو بخاری مسلم لکھی گئی ہے۔ آج لوگ بخاری مسلم پڑھ کے نبی پاک سے عشق کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کوئی آپ سے پوچھے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے تو کہنا ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ اب ہمارے نصیب کا سودا ہے، آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ سے اپنا نصیب تبدیل کروائیں۔ اب ہمارے نصیب میں ایک چیز لکھ دی گئی ہے تو ہم کیوں نہ منائیں؟ ٹھیک ہے، تو میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ تو نبی پاک سے جو عشق ہے وہ پوچھ پوچھ کے سوچ سوچ کے نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیر کرتے کرتے مدینے کی حدود سے باہر نکل گئے۔ آخری حدیث پاک ہے، بڑی توجہ سے سماعت کرنی ہے۔ نبی پاک مدینے کی حدود سے باہر نکلے، باہر ایک یہودی کھڑا تھا گھوڑا لے کے، اور وہ اپنا گھوڑا بیچ رہا تھا۔ رسول کریم کو گھوڑا پسند آ گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سودا کیا اور فرمایا کہ میں قیمت تو لے کے نہیں آیا، سیر کرنے کی غرض سے آیا تھا، تو تم رکو میں قیمت لے کے آتا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں قیمت لینے کے لیے آئے تو پیچھے یہودی کو کسی نے زیادہ قیمت لگائی اور اس کا ایمان ڈاواں ڈول ہو گیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیمت لے کر وہاں پر پہنچے تو اس نے کہا کہ میرا تو آپ سے سودا ہوا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میرا تم سے سودا ہوا ہے، اتنے میں ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے۔ اب نبی پاک اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، اور یہودی مسلسل انکار کر رہا ہے کہ میں نے گھوڑا بیچا نہیں ہے۔ اب جب شور ہوا تو ارد گرد لوگ بازار میں جمع ہو گئے۔ یہودی نے یہ جملہ بول دیا کہ اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو آپ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے تو جو بندہ دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے پہ گواہ پیش کرے، لہٰذا آپ نے اگر مجھ سے گھوڑا خریدا ہے اور آپ دعوے دار ہیں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو آپ اس بات کے اوپر گواہ پیش کریں۔ اگر آپ گواہ پیش کر دیتے ہیں تو میں گھوڑا آپ کو دے دیتا ہوں۔ اب جب شور ہوا لوگ جمع ہو گئے تو جمع ہوئے لوگوں میں نبی پاک کے ایک صحابی خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آگے بڑھے
تو جب انہوں نے شور سنا کہ یہودی مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر رہا ہے، تو آپ نے آگے بڑھ کر کہا، سن یہودی، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے گھوڑا خریدا ہے، اور جتنی قیمت حضور کہہ رہے اتنے میں خریدا ہے۔ اب گواہ مل گیا، سودا طے ہو گیا، نبی پاک نے گھوڑا لیا، قیمت دی، واپسی مدینے کو چلے۔ اب حضور کے ہاتھ میں گھوڑے کی نکیل ہے، حضور مدینے کی طرف چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ حضرت خزیمہ بھی چل رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا، خزیمہ، جس وقت میرا یہودی سے سودا ہوا تھا وہاں پر صرف میں تھا اور یہودی تھا، کسی کو علم نہیں تھا کہ میں نے اس سے گھوڑا خریدا ہے، پھر تو نے کیسے گواہی دی کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ اب حضرت خزیمہ کا جواب سنیں، کہنے لگے، عرض کرنے لگے، آقا، ہم نے جبریل کو اترتا ہوا نہیں دیکھا، آپ نے کہا کہ وہ آتا ہے تو ہم نے مانا، ہم نے قرآن اترتا ہوا نہیں دیکھا، آپ نے کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے مانا، ہم نے جنات اور فرشتوں کا وجود نہیں دیکھا، آپ نے کہا تو ہم نے مانا، ہم نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا تو مان لیا۔ آقا، اس دنیاوی سودے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم نے تو اپنا خدا نہیں دیکھا، آپ نے کہا تو آپ کے کہنے پہ ہم نے خدا کو بھی مان لیا ہے، ہم نے تو خدا کو بھی آپ کے کہنے پہ مانا ہے۔ تو سیڑھیوں کو کہتے ہیں زینہ۔ ایک شاعر نے لکھا، کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کر، کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کر، اور کوئی خدا کو پا سکتا نہیں مدینہ چھوڑ کر۔ یار آپ کو تو خدا بھی چاہیے تو در رسول پہ جانا پڑے گا۔ ایک بات آپ بتائیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ بولے تو صحیح ذرا، پیچھے والے بھائیوں کو آواز آ رہی ہے؟ ہم نے کسی نے خدا کو دیکھا، لیکن خدا کو مانتے ہیں۔ کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ میں کہتا ہوں یار نبی پاک کا اور کوئی احسان نہ مانو، اور کم از کم کلمہ پڑھنے کا تو احسان مان لو نا یار۔ ایک بات یاد رکھیں، میلاد منانا فرض نہیں ہے، جلوس میں جانا فرض نہیں ہے، لیکن نبی پاک کے آنے کی خوشی کرنا فرض ہے۔ آپ میلاد میں نہیں آئے کوئی اعتراض نہیں، جلوس میں نہیں گئے کوئی اعتراض نہیں، اپنی چار دیواری میں بیٹھ کے خوش تو ہونا کہ میرا نبی آ گیا ہے۔ اعتراض آپ سے خوش ہونے کا ہے، میلاد میں نہیں آتے کوئی مسئلہ نہیں، آپ گھر بیٹھ کے نبی پاک کی ذات پہ درود پڑھ لیں، لیکن خوش تو ہونا کہ میرا مدینے والا رسول آ گیا ہے۔ تو خدا کو ماننا کس کے کہنے پہ؟ آپ دنیا کے باقی سارے مذاہب اٹھا کے دیکھ لو، اپنے معبود کو دیکھتے ہیں پھر عبادت کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنا خدا دیکھا نہیں ہے پھر بھی عبادت کرتے ہیں۔ جو منکرین خدا ہے نا وہ ایک اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ کالج یونیورسٹی جاتے ہیں نا، جو بچے باہر جاتے ہیں، ان کے لیے بڑی قابل توجہ بات ہے۔ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ جو آگ کو پوچھتے ہیں سامنے اپنا معبود دیکھتے ہیں، آگ والے آگ کو دیکھتے ہیں، بت والے بت کو دیکھتے ہیں، چاند والے چاند کو، سورج والے سورج کو۔ کہتے ہیں مسلمانوں سے سوال ہے کہ اگر ان کا خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ علامہ اقبال کے زمانے میں ایک بندہ تھا، اس نے جگہ جگہ جانا یہی سوال کرنا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب علامہ صاحب نے قرآن پڑھ کے سنانا، وہ کہتے ہیں میں خدا نہیں مانتا تو قرآن کیوں مانوں؟ اس نے کہا نبی پاک کی حدیث میں ہے، کہا جب تمہارا خدا نہیں ماننا، اس کا قرآن نہیں ماننا، اس کا نبی نہیں ماننا، تو حدیث کیوں مانو؟ تو اس لیے علماء کے پاس کچھ دلائل عقلی ہوتے ہیں کہ وہ عقل سے ثابت کریں کہ خدا ہے۔ اب اس نے جگہ جگہ سوال کرنا، لوگوں سے پنگے لینے کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ وہ ایک دن نہ سیال کوٹ میں گزر رہا تھا، تو اس نے ایک مسلمان کو روکا، کہنے لگا، وہ مسلمان، اس نے کہا اللہ کا شکر، اس نے کہا خدا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہا خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ بندہ بڑا سیانا تھا، اس نے کہا ایسا کر، یہ گلی باہر نکل، بالکل سامنے اقبال کا گھر ہے۔ اقبال بھی تو اقبال تھا نا، علامہ اقبال اکثر اپنی کلاس میں لیٹ جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن استاد نے کہا اقبال تم دیر سے آتے ہو، کہنے لگے استاد جی اقبال دیر سے ہی آتا ہے۔ اقبال جو ہے وہ، اور اقبال تو پھر عاشق رسول تھے نا۔ علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ کوہ طور افضل ہے یا نبی پاک کا حجرہ افضل ہے؟ تو آپ جلال میں آگے فرمایا کوہ طور کو میرے مصطفیٰ کے حجرے سے نسبت ہی کیا ہے؟ میرے رسول کریم کے حجرے میں جو جھاڑو دیا جاتا ہے اس سے جو گرد اڑتا ہے، کوہ طور تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہا کوہ طور کو نسبت کلیم اللہ سے ہے، اور کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جس کو 40 راتیں انتظار کروانے کے بعد اپنی صفاتی تجلی اور صفاتی تجلی کا بھی کروڑواں حصہ دیا جاتا ہے، اس کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔
اور جس کو راتوں رات ساری ذات دکھائی جائے اس کو حبیب اللہ کہتے ہیں۔ کہا کوہ طور کو حجر رسول سے نسبت ہی کیا ہے؟ اور کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کو رب کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، سونے ہم نے تیرا سینہ پہلے ہی کھول دیا ہے۔ تو علامہ اقبال کے پاس اس کو بھیج دیا کہ جا کر اقبال سے پوچھ کے خدا ہے تو نظر، تھک تو نہیں گئے میرے بھائی؟ خدا ہے تو نظر۔ علامہ اقبال صبح کا وقت تھا، علامہ اقبال نے نا اپنے گھر کے صحن میں پھولوں کی کیاری بنائی ہوئی تھی، اور علامہ اقبال پھولوں کو پانی لگا رہے تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، آپ کا خادم ہے اسلم، علامہ اقبال کا خادم، اس نے دروازہ کھولا۔ بندے نے کہا جی میں نے اقبال سے ملنا ہے۔ اسلم نے آگے بتایا کہ باہر کوئی بندہ ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اقبال نے کہا اس کو آنے دو۔ اب جب وہ علامہ اقبال کے گھر داخل ہوا تو اقبال نے اس کو یوں دیکھا، غور سے دیکھا۔ علامہ اقبال جھکے، اپنی کیاری میں سے ایک پھول توڑ کے دیا۔ ایک گلاب علامہ اقبال نے توڑا، آنے والے مہمان کو دیا۔ وہ جو تھا نا کہنے لگا، کہتا خوشبو بڑی کمال ہے۔ کیا کہا اس نے؟ پھر بولے، اس کا اعتراض کیا تھا کہ خدا ہے تو نظر۔ کہنے لگا اقبال خوشبو بڑی کمال ہے۔ اقبال کہنے لگا نظر نہیں آتی۔ اقبال کہنے لگا خوشبو ہے تو نظر نہیں آتی۔ وہ سمجھ گیا کہ میرا اعتراض غلط تھا۔ درد ہوتا ہے لیکن نظر، گرمی ہوتی ہے لیکن نظر، سردی لگتی ہے لیکن نظر، اسی طرح خدا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ اس واسطے آپ اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے میلاد منانے والوں میں رکھا ہوا ہے۔ بات تو میری مکمل ہو گئی تھی، جاتے جاتے آپ کو ایک تحفہ دے کے جاتا ہوں۔ تحفہ یاد کر لیں، بالکل جٹکا سا تحفہ ہے۔ بالکل یہاں پہ جو سادہ، بالکل سادہ بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، انشاءاللہ اس کو بھی یہ دلیل کبھی نہیں بھولے گی۔ آج ہمارا جہاں جی چاہتا ہے ہم چادر بچھا کے نماز، بولے تو صحیح یار، کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ اچھا جہاں جی چاہتا ہے کچھ لوگ ملتے ہیں مسجد تعمیر کر لیتے ہیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ اچھا جہاں جی چاہتا ہے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، جہاں جی چاہے ہم مسجد بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام تک ہر قوم کے لیے ایک عبادت خانہ خاص تھا، باقی زمین پاک نہیں تھی۔ جو اس عبادت خانے کے اندر آتا تھا اس کی عبادت قبول تھی، باقی زمین پاک ہی نہیں تھی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں ملی۔ ان 5 چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے میرے قدم زمین پہ لگتے ہی میری امت کے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے۔ میرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھے رب قبول کرے گا۔ اب میرا سوال ہے اس بولے بالے مسلمان سے جو کہتا ہے میلاد کیوں مناؤں، اس سے میرا سوال ہے جہاں جی چاہے نماز پڑھتا ہے؟ کہے گا پڑھتا ہوں۔ تو پوچھو زمین پاک ہے؟ کہے گا بالکل پاک ہے۔ تو صرف اتنا بتا دو کس رات کو ہوئی تھی؟ تو اگر تو بندہ سمجھدار ہوا نا، عقل مند ہوا، تو اس کو کہنا پڑے گا حضور آ گئے ہیں، حضور آئے ہیں۔ اور بھائی ہمیں تو اپنے سجدے ثابت کرنے کے لیے بھی کہنا پڑے گا حضور آ گئے ہیں۔ ہمیں تو اپنی عبادت گاہیں ثابت کرنے کے لیے ماننا پڑے گا حضور آ گئے ہیں۔ تے لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بندے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، انشاءاللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔